بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں سب سے زیادہ مشکل میں مسلم لیگ نون دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان تو زمان پارک میں بیٹھ کے اپنے ورکروں کے ساتھ افطاریاں کر رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، لیکن جو طوفان اس وقت مسلم لیگ نون میں آیا ہوا ہے اور پورا خاندان جو ہے وہ باہم دست و گریباں ہیں، وہ ایک الگ منظر ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو پی ڈی ایم کا ٹبر ہے، 13 جماعتی یہ ٹبر ہے، ان کے اندر الگ سے لڑائی ہے، اور پھر ان کو جو سہولت حاصل تھی، کہا جا رہا تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے، لیکن مصدقہ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کسی بھی غیر آئینی اقدام کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا، وہ الگ سٹوری ہے۔ لیکن ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے چلیں کہ آج فارن فنڈنگ کیس میں عدالت نے بالکل کھڑکا کے رکھ دیا اور کہہ دیا ہے کہ اس میں تو عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور سارا منظرنامہ جو ہے، سیاسی منظرنامہ جو ہے، وہ عمران خان کے حق میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب لندن میں میاں نواز شریف پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن جب عمران خان بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک اشتہاری بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان کے کیوں فیصلے کرتا ہے، اور اس سے خیر مریم بی بی کو کافی غصہ بھی آتا ہے۔ اور آج ایک سوشل میڈیا پہ ایک کلپ بھی سامنے آیا ہے کہ مریم بی بی اور محترمہ اورنگزیب جو ہیں وہ مل کے افطاری کی تیاری کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے صارفین کا کہنا ہے کہ یہ عمران خان کا کمال ہے کہ مریم بی بی کو، یعنی دونوں مریم خواتین جو ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، کہ یہ عمران خان کا کمال ہی ہے کہ ان کو گھریلو کام کاج پہ لگا دیا ہے۔ لیکن ناظرین، پہلے ہم سیاسی بات چیت کرتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز جو ہیں وہ گرج رہی ہیں، برس رہی ہیں، وکلا سے انہوں نے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ میاں شہباز شریف چچا جو ہیں ان کے وہ ڈٹ جائیں اور وہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیں۔ وہ برملا بغاوت کر رہی ہیں، حالانکہ وہ ایمان میں نہیں ہے، لیکن بغاوت کا اعلان وہ بار بار کر رہی ہیں۔ اور مصدقہ ذرائع کی یہ بھی خبر ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے چچا جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں، کیونکہ ان کے پہلے ابا جی نااہل ہوئے تھے، اب چچا جی نااہل ہو جائیں، اور ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہیں وہ میاں شہباز شریف ہی ہیں، چونکہ شاید خاقان عباسی ہوں یا خواجہ سعد رفیق ہوں یا خواجہ آصف ہوں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مریم بی بی کے لیے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو شہباز شریف کا ہے یا حمزہ شہباز شریف کا ہے۔ اور پھر ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے حمزہ شہباز کو نکمہ قرار دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سلمان شہباز جو ہے وہ کافی تیز ترار اور ذہین بچہ ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے شہباز شریف کی فیملی میں ایک بچے کو اوپر لانے کے لیے جو اپنا فیصلہ سنایا ہے، تو وہ بھی مریم کو برا لگا ہے۔ اس لیے مریم بی بی یہ چاہتی ہیں نہ کسی طریقے سے شہباز شریف کو جو ہے عدلیہ سے لڑا نااہل کروا دیا جائے، اور پھر 5 سال کے لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا علاج معالجہ میں لگے رہیں گے، اور شہباز شریف جب اپنے علاج معالجہ میں لگے رہیں گے تو مریم بی بی حمزہ شہباز کا اور سلمان شہباز کا خود ہی علاج کر لیں گی۔ تو یہ تو ان کے ناظرین خاندانی سیاست ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ بالکل بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے اپنا ایک موقف لے لیا ہے۔ اگر آپ چودھری اعتزاز حسن کی گفتگو سنیں اور لطیف کھوسہ صاحب کی گفتگو سنیں تو آپ کو بالکل ایک لائن نظر آتی ہے، چونکہ جب کسی پارٹی نے لائن لینا ہوتی ہے تو مرکزی لیڈر بولنے کی بجائے پھر ان کے جو دوسری صف کے لوگ ہوتے ہیں وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل پیپلز پارٹی کا اب موقف جو ہے وہ بالکل کلیئر ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ویسے بھی پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو بھی، مریم بی بی کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ ہم چونکہ آئین کے خالق ہیں، ہمارے بانی جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو نے اس آئین کی تخلیق کی تھی، اس لیے ہم کسی بھی غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کر سکتے، نہ ایمرجنسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ پچھلے 24 گھنٹے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو پنڈی والوں سے کہا کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، عمران خان نہ آئے، بے شک ماشاء اللہ لگا دیں، لیکن پنڈی والوں نے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ماشاء اللہ نہیں لگائیں گے، آپ کے سیاسی معاملات ہیں، اس کو آپ نے خود ہی حل کرنا ہے، لہذا ماشاء اللہ کا تو فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ جہاں تک ایمرجنسی کا کمال ہے تو شہباز شریف کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ وہ کس طریقے سے، کیونکہ اگر وہ ایمرجنسی لگائیں گے تو یقینی طور پہ پہلے تو معاملہ جائے گا صدر پاکستان کے پاس، وہی نہیں لگنے دیں گے، اور پھر اگر کوئی ایسے اور کوئی غیر قانونی اوچھا ہتھکنڈا استعمال ہو بھی گیا تو سپریم کورٹ اس کو اڑا کے رکھ دے گی۔ اب چونکہ سپریم کورٹ نے ایک شیڈول دیا ہے، اور اس شیڈول کے مطابق آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اجلاس بھی ہوا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی شیڈول جاری کر دیا، یعنی اب سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد ہر ایک کو اپنی اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ ہر ادارہ چاہے گا کہ اس کے اوپر نااہلی کی تلوار نہ لٹکے،
کبھی بھی نہیں راجہ سلطان سکندر چاہیں گے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی سلطانی کے لیے نااہل ہو جائیں، لہذا انہوں نے وہ شیڈول جاری کر دیا ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے کہ عرفان قادر کا، انہوں نے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل تھے، وہ بھی آج الیکشن کمیشن میں موجود تھے، تو ظاہر ہے ان کی مشاورت سے یہ جاری کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح سیاستدان ہمارے ہاتھیوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، جن کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ انہوں نے بیان تو کل دیا تھا کہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، لیکن جب 3 رکنی بینچ کے سامنے دلائل ہو رہے تھے تو انہوں نے کہ ہم بائیکاٹ کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا ہم دلائل دیں گے۔ اس لیے سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جو ہے اس کے فیصلے پر آہستہ آہستہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اور اگر نہیں ہوگا تو سپریم کورٹ دوبارہ ان کو بلائے گی، اور پھر جو بندہ نہیں مانے گا اس کے اوپر نااہلی کا ٹھپا لگتا چلا جائے گا۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سیاسی منظرنامے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، پی ڈی ایم کو بڑی امید تھی کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ عمران خان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا، عمران خان کا کیریئر ختم ہو جائے گا اور پوری پارٹی جو ہے وہ دو پہ لگ جائے گی۔ لیکن آج عدالت نے بالکل واضح کہا، جو تحریری فیصلہ ہے عدالت کا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا ثبوت ہی نہیں ملا کہ غیر قانونی فنڈنگ کی گئی ہے، باہر سے پیسے آئے ہیں، لیگل طریقے سے آئے ہیں، اور کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ وہ پیسے غیر قانونی طور پہ خرچ کیے گئے ہوں۔ لہٰذا عدالتی فیصلے کے بعد مریم بی بی، شہباز شریف، آصف علی زرداری، ان کے لیے مزید پریشانی پیدا ہوئی ہے۔ اور ناظرین، آج ہی دوسرا فیصلہ بھی عدالت نے دیا ہے کہ بغاوت کے جتنے بھی مقدمے دائر کیے گئے تھے ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور عدالتوں نے وہ سارے ریکارڈ منگوا لیے ہیں جو پچھلے 6 ماہ میں پی ٹی آئی کے لیڈروں کے خلاف مقدمے درج ہوئے تھے۔ چونکہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ حکم نامہ بلکہ فیصلہ آ گیا تھا کہ کسی کو بھی تقریر سے نہیں روکا جا سکتا یا کسی کو بھی اظہار رائے سے نہیں روکا جا سکتا، لہٰذا اظہار رائے پر بغاوت کی دفعات لگا کے مقدمہ درج کرنا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ عدالت نے اب وہ سارے مقدمات کی تفصیل منگوا لی ہے، امید ہے کہ وہ سارے کے سارے مقدمات جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ اور ناظرین، سیاسی منظرنامہ جو تبدیل ہونے کی بات ہے، اگر میاں نواز شریف کی آپ پریس کانفرنس دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ خود میاں نواز شریف بھی محسوس کر رہے ہیں کہ منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، اس لیے وہ اپنے پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک شخص کو اقتدار میں دوبارہ لانے کے لیے سارے جتن کیے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک شخص نے دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، اس کے کارکنوں نے کتنی مار کھائی ہے، خود اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا، ابھی تک وہ ٹھیک سے چل نہیں سکتے، خود تو جب بھی برا وقت آتا ہے تو میاں صاحب بیرون ملک فرار ہو جاتے ہیں، لیکن عمران خان نے پاکستان میں رہتے ہوئے ہر جبر کا سامنا کیا ہے۔ لہٰذا جب میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے سارے جتن کیے جا رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تو برے وقت میں پاکستان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور جب بالکل حلوہ تیار ہوتا ہے تو وہ پاکستان تشریف لے آتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ مل کے، پی ڈی ایم میں بھی صرف مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون، اور مسلم لیگ نون میں بھی مریم بی بی، کیونکہ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ نااہلی کی تلوار ان کے اوپر نہ لٹکے۔ سلمان شہباز اور حمزہ شہباز اپنے ابو کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ مریم بی بی کی شے میں نہ آئیں، وہ آپ کو نااہل کروا کے ساتھ ہمارا بھی مکو ٹھپ دے گی، لہٰذا یہ خاندانی جھگڑا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، شہباز شریف کے لیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن ہوں یا نہ ہوں، اب شہباز شریف کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس نااہلی سے کیسے بچیں، کیونکہ ان کے پیچھے کھڑی ان کی بھتیجی جو ہے وہ ان کو ہلا شیری دے رہی ہے اور وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم نااہلیوں سے نہیں ڈرتے، ہم نے ایسی نااہلیاں بہت دیکھی ہیں۔ تو شہباز شریف کو تو پتہ ہے کہ نااہل ہوں گے وہ 5 سال کے لیے وہ اقتدار سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائیں گے، اور پھر ان کے بچے جو ہیں دونوں، جو بڑی امیدیں لے کے جناب پاکستان واپس آئے ہیں، تو ان کا کیریئر بھی ختم ہو جائے گا، اور مریم بی بی تو پھر ان کو چانس نہیں دے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ سارے بھنور سے شہباز شریف کیسے نکلتے ہیں۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان کا معاملہ ہے، مولانا فضل الرحمان کو ہمیشہ خیبر پختونخوا سے سیٹیں ملتی ہیں، انشاءاللہ اس دفعہ وہاں ان کی بھی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔